دل آدھی تھوڑ پوما من شہر مدینے گھما ہوئے جمعہ درخت دستے سیماما رو دے دی جالی چمہ ہوئے آکھی نال دکھاوے مولا شہر نبی دیاں دھما ہوئے جمعہ آدھے منصف ہر دم نالو ہوا ونج کول حضور دے سمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
الميزان صدق الله العلي العظيم. محترم جناب ملک شفقت رضا صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں. جناب ملک محمد شفقت رضا صاحب نعت رسول مقبول سنا کے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے آج کے مہمان خطیب استاد العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاضی محمد ابو بکر صاحب چشتی مہروی جو کہ بہاولپور سے تشریف لائے. میں آپ کو دل کے تال گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. یہ خطبہ کا جمعے کا دن بہت اہم ہوتا ہے، تو آپ کو جب میں نے عرض کیا کہ جمعے کے لیے آپ ٹائم عنایت فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ عام طور پر میں جاتا کہیں نہیں ہوں جمعے کے دن. تو میں نے عرض کیا چلو عام طور پر آپ نہیں جاتے لیکن خاص طور پر آپ کا تشریف لائیں. تو الحمدللہ یہ خاص طور پر آج تشریف لائے ہیں. اپنی امام افروز کتاب سے ہم سب کے قلوب کو منور کریں گے. تو ان کے کتاب سے قبل میرے بھائی محترم جناب ملک شفقت رضا صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. ذرا محبت سے آنے والے مہمان کی حوصلہ افزائی کریں. نعرہ تکبیر. بلند آواز کے ساتھ جو آپ کا ذوق اور شوق اور محبت ہوتی ہے اسی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی محبتوں کو اظہار کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مسجد میں جہاں سے پورے پاکستان میں پورے خطے میں علماء کی بہت بڑی جماعت فیض یاب ہو جاتی ہے، اور پورے پاکستان میں کوئی ایسا مقام نہیں جہاں مسجد اہل سنت کا ہو اور وہاں اس خاندان سے وابستہ ان کے شاگرد وہاں خدمات انجام دیتے رہے. میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جس کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے.
جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا تمہارے دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا تمہارے دل سنائیں گے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل مکینے گنبد خضرا تمہارے دل سنائیں گے کیا لکھا شاہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب پیرو کھوڑا شریف نے حضور کا قیامت کے دن کا منظر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ خود تشریف لائیں گے گناہگار حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے لکھا اور قلم دو کفن پہنا
مل دینا کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا یہی تو ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی یہی تو ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی ہم بھی مدینے ہم بھی مدینے انشاءاللہ ضرور جائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب ملک شفقت رضا صاحب اور ان کی نعت کے دوران ہی ہمارے ملتان کی ہر دل عزیز شخصیت سیاسی اور سماجی حوالے سے امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ نمبر 213 محترم جناب شاہد رضا صدیقی صاحب تشریف لائے میں آپ کو دل کے تابعداریوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آپ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائی تشریف لائے میں آپ کا صمیم قلب سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی مصروفیات سے وقت نکال کر آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے تو حضرات محترم اب میں بلا تاخیر کتاب کے لیے ملتمس ہوں ہماری آج کے عظیم خطیب مہمان خطیب پاکستان استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاضی محمد ابو بکر صاحب چشتی مہدوی اپنے ایمان افروز کتاب سے ماشاءاللہ سے اپنے ایمان افروز کتاب سے ہم سب کے قلوب کو منور کرتے ہیں میں جتنے بھی میرے دوست احباب آج نماز جمعہ کے لیے تو آپ حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں لیکن آج طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ہماری ہمت کو مزید آگے بڑھانے کے لیے جو مشن میرے والد گرامی علامہ الحاج مولانا فیض رسول نظامی رحمۃ اللہ علیہ اور برادر اکبر خطیب ملت اسلامیہ علامہ صاحبزادہ سید احمد فاروقی صاحب نے جو ہمیں مشن دیا ہے ہم اس مشن کی تکمیل کے لیے ان کے صاحبزادگان میرے برادران تمام مل کر نبی کریم علیہ السلام کے اس عظیم مشن کے لیے دن رات کوشاں ہیں ہمارے لیے آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی دین کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کتاب کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا قاضی محمد ابو بکر چشتی مہدوی صاحب اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب کو منور کرتے ہیں رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرموا حملة القرآن فمن اکرمهم فقد اکرم اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسٹیج پر جلوہ گر معززین عمائدین ارباب علم و محبت ارباب دانش و بصیرت، میری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس مسجد میں اور اس آستان عالیہ میں اللہ ہم سب کی حاضری قبول کرے، سب کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے نوازے، بالخصوص اللہ اپنے کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی اطاعت سے سرفراز فرمائے۔ پچھلے دنوں نور دیدہ امام الخطبہ حضور علامہ صاحبزادہ مطیع الرسول صاحب نے حکم فرمایا تھا کہ مسجد میں جمعے پر حاضری دو، دوستوں کی زیارت کرو اور کچھ کلمات خیر بھی کہہ دو۔ سو میں حاضر ہوں، آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ 25 سے 30 منٹ تک میں آپ سے کچھ کلمات کہتا ہوں، اور میرے کلمات کا عنوان شہرۂ آفاق عنوان ہے کہ آپ سن کر خوشی محسوس کریں گے۔ ہمارا عنوان ہے محبت رسول۔ ماشاءاللہ، پھر استقبال کریں۔ ہمارا عنوان ہے حضور کی چاہت، حضور کی محبت، حضور کی الفت اور حضور کی اطاعت۔ اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہی یہی ہے۔ اگر آپ کے وجود میں طاقت بھرے تو پھر بولیے گا، ہم غلامان رسول نفرت والے نہیں ہیں، محبت والے ہیں۔ ہمارا پیغام پیغام محبت ہے، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، اللہ اور اللہ والوں سے محبت۔ اب سب کی آواز آ جائے، قرآن سے محبت۔ بس یہی ہمارا عنوان ہے۔ اور یہ بھی سن لیں میرے سارے دوست، ہم میں سے کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو قرآن والوں کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں حدیث پاک لفظوں کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ استقبال فرمائیں سرکار کے فرمان کا۔ میرے آقا نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، فرمایا قرآن پڑھنے والوں کی عزت کرو، یہ ایسے ہے جیسے تم خدا کی عزت کر رہے ہو۔ فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ، فرمایا جس نے ان کو عزت کی نظر سے دیکھا، شان کی نظر سے دیکھا، سمجھ لو یہ خداوند قدوس کی جلالت کا اعتراف کر رہا ہے۔ یہ جو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سرکار کے غلام ہیں، جماعت اہل سنت ہے، منہاج القرآن ہے، تحریک لبیک ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ میری ملت کے غیور نوجوانوں، بڑی طاقت سے جواب دینا، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے نا، یہ امانت ہے، یہ ریوڑیاں نہیں ہیں کہ سب میں 2 تقسیم کر دی جائیں۔ جدھر میرے آقا کی نظر کرم ہو جاتی ہے اسی کا سینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ یہ سرکار کی عطا ہے، شاباش۔ اب میں آپ سے، یہ جو آپ کا ذوق ہے مجھے بتا رہا ہے، میں کچھ دیر بات کر لوں گا، دوبارہ کہتا ہوں، بلکہ میں شاعر مشرق کا علامہ مطیع صاحب کمال کا ایک شعر لا رہا ہوں فارسی میں، پھر اس کا ترجمہ کر کے میں سٹیج والے دوستوں کی زیارت کروں گا۔ علامہ فرماتے ہیں می ندانی عشق و مستی از کجاست، این شعاع آفتاب مصطفیٰ است، فرماتے ہیں تجھے خبر ہے
کہ یہ سرکار کی محبت کدھر سے آتی ہے؟ فرمایا یہ تو آفتاب رسالت کی شعائیں ہیں، دیگر پڑ جاتی ہیں منور کر دیتی ہے۔ تو آپ سب کہیں گویا یہ جو حضور کی محبت ہے یہ سرکار کی عطا ہے، اور جس کو میرے آقا سے وفا ہے بس اسی کا ہی سینہ حضور کی محبت سے منور ہے۔ بلکہ میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی ہے، حدیث پاک اور بھی سناؤں گا، بلکہ یہیں سنا دوں۔ محبت کی اہمیت پر، محبت کی عظمت پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال فرما دیا۔ کمال والوں سنو، فرمایا الا لا ایمان علی محبت اللہ، فرمایا سب سے پہلے میری محبت دیکھنا، اگر میری محبت نظر آ جائے تو سمجھ لینا جہاں میری محبت ہوگی ایمان بھی وہیں ہوگا۔ شاباش۔ دائیں بائیں دوبارہ سرکار کے الفاظ سن کر استقبال فرمائیں اور طاقت کا مظاہرہ فرمائیں۔ فرمایا عمل بعد میں دیکھنا، نماز بعد میں دیکھنا، فرمائی ایمان بعد میں دیکھنا، پہلی میری محبت دیکھنا، اگر محبت نظر آ جائے تو سمجھ لینا ایمان بھی موجود ہے۔ الا لا ایمان الا لا ایمان لمن اللہ محبت اللہ، جو قلب محبت رسول سے خالی ہے وہ ایمان سے بھی خالی ہے۔ میں بوڑھا پوری طاقت لگا کر ایک جملہ دے رہا ہوں، کائنات کا ہر عمل ایمان کے تابع ہے اور ایمان محبت رسول کے تابع ہے۔ جزاک بلکہ علامہ کا جتنا کلام ہے اس کلام میں ارباب علم و معرفت، میرے سٹیج والے حضرات بے ادبی نہ سمجھیے گا، میں تو کرسی پر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوں، حضرت نے حکم فرما دیا، مجھے ایسا شعر کہیں نظر نہیں آیا، طاقت سے سمجھ کر سنیے گا۔ علامہ فرماتے ہیں مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ میرے بوڑھے وجود میں آپ نے طاقت بھر دی ہے، پھر سنیے، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ ہمارے میڈیکل کالج میں دوستوں نے اسی ربیع الاول شریف میں میلاد شریف کی محفل سجائی، تو منفی لوگ بھی ہر جگہ پر موجود ہیں، تو انہوں نے کہا ہم یہاں حضور کا میلاد نہیں ہونے دیں گے، اور میرے آقا کے غلاموں نے کہا جانیں بھی قربان ہوں گی، سرکار کا میلاد بھی ہوگا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ استاد محترم آپ گولیوں کی تڑاہٹ میں بھی تقریر کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ نہیں، اس طرح مزہ نہیں آیا، ذرا دوبارہ بولیے۔ میں نے کہا مجھے اور کیا چاہیے؟ فرمائے نوٹ گر رہے ہوتے ہیں، ہم واز کر رہے ہوتے ہیں، پھول کی پتیاں گر رہی ہوتی ہیں، ہم واز کر رہے ہوتے ہیں۔ آج سرکار دیکھ لیں کہ آقا کے غلام گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں بھی سرکار کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہاں مجھے بڑا افسوس ہوا، انہوں نے کہا ہمارے پروفیسر پڑھاتے تو طب ہیں، میڈیکل پڑھاتے ہیں، ان کا مضمون ہی نہیں بنتا، وہ سارا دن اہل سنت پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کہتے ہیں محبت کوئی چیز نہیں ہے، بس عمل کرو عمل کرو عمل کرو عمل کرو۔ میں نے کہا محبت کا انکار قرآن کا بھی انکار ہے، حدیث کا بھی انکار ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو میں کچھ پڑھوں؟ ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب التوابین، میں کچھ پڑھوں؟ واللہ یحب الصابرین۔ ارے ذرا آواز آنی چاہیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میرے اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کا سچا غلام بن جا، میں بھی تجھ سے پیار کروں گا، کائنات بھی تجھ سے پیار کرے گی۔ میرے صاحبزادہ صاحب کی بلا کا تو سارا خاندان ہی خطابت کا شاہ سوار ہے۔ میں ایک اور جگہ پر دروازہ کھٹکھٹا کے اپنے دوستوں کی زیارت کرتا ہوں، میں کہتا نہیں ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں، بس آپ سن لیجئے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ کن تو کنزن عشق گواہی، پہلو ہو بخود ذات کو آہی، جائیں سانگے تھیا جمل جہان، عشق اسارا دین ایمان۔ جزاک اللہ۔
آپ حضرات نے محبت کی انتہا کر دی، کچھ علمی چہرے نظر آ رہے ہیں، میں ایک علمی جملہ عرض کرتا ہوں، ہر محبت میں ذلت ہے، رسوائی ہے۔ جزاک اللہ، میرے حضرات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں بڑی بڑی محبتیں ہیں، زن کی محبت، زر کی محبت، دنیا کی محبت، لالچ ہے، تمام۔ میری ملت کے غیور نوجوانوں، مدرسے والوں، طاقت سے استقبال کرو، ہر محبت ذلت کے گڑھے میں لے جا رہی ہے۔ ایک محبت رسول ہے جو فرش سے اٹھا کر عرش معلی پہ لے جا رہی ہے۔ بس صرف محبت رسول۔ اب میں سرزا صاحب کی بالکل آہستہ سے ایک جملہ کہتا ہوں، کسی محبت میں رکابت بھی چلتی ہے، لیکن محبت رسول میں محبت چلتی ہے۔ کچھ حضرات کو پتا چلا ہے میں نے کیا کہا ہے، میں ذرا دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ کچھ محبتیں، محبوب ایک ہو، چاہنے والے دو تین ہوں، تو گولیاں لیے پھرتے ہیں، بندوقیں لیے پھرتے ہیں، کلاشن وہ کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا، میں کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا، اور ادھر کسی کو پتہ چل جائے یہ حضور سے محبت کرتا ہے تو پھر رکابت ختم، سارے ہی اسی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک چونکہ بچے میرے بیٹھے ہیں، انہوں نے قرآن پاک یاد کیا ہے، میں قرآن پاک کے 10ویں سپارے سے ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں۔ اگر میرے علم دوست مجھ گناہگار کو توجہ کی بھیک دے دیں تو میرا کام بن جائے گا۔ اس آیت کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، سبحان اللہ، جڑے بیٹھے ہوئے بولو، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آیت تو آپ نے سن لی ہے۔ اس عظیم المرتبت جامع مسجد میں آنے والے حضرات، میرے بڑے بھائی، میرے دوست، میرے پیارے، میرے دولہا صاحبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب کو اگر سامنے رکھ کر آپ تھوڑا سا ترجمہ سن لیں تو مزہ آ جائے گا۔ میں نے کہا یا اللہ اس آیت میں کیا بیان ہوا؟ فرمایا ہر محبت میرے نبی کی محبت پہ قربان کر دے۔ نہیں مجھے مزہ نہیں آیا، میں دوبارہ کہتا ہوں۔ فرمائے والد کی محبت حضور کی محبت پہ قربان کر دے، بھائیوں کی محبت حضور کی محبت پہ قربان کر دے، کاروبار کی محبت حضور کی محبت پہ قربان کر دے، تجارت کی محبت حضور کی محبت پہ قربان کر دے۔ فرمایا اگر ماں ٹکرا جائے تو ماں کی محبت بھی مصطفیٰ کی محبت پہ قربان کر دے۔ نہیں اس طرح نہیں، میں نے بوڑھا ہو کر خاصا زور لگایا ہے، اب میں دوبارہ زور لگاتا ہوں اور سب کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا کائنات کی ہر شے ماں پہ قربان کر دے، اگر ماں کی محبت ٹکرا جائے تو مصطفیٰ پہ قربان کر دے۔ یا رسول اللہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ من والدہ وولدہ من والدہ، سبحان اللہ، آواز نہیں آ رہی، من والدہ وولدہ من والدہ سبحان اللہ، ذرا پھر بولیے من والدہ وولدہ۔ اس کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ پیار یا والد سے ہے یا ماں سے ہے، ایسا ہی ہے نا؟ صحیح۔ لیکن آپ 20واں سپارہ سورۃ عنکبوت پڑھ کر دیکھیں، سعد بن ابی وقاص نے کلمہ طیبہ پڑھا، مشرب اسلام ہوئے، دامن رسول سے وابستہ ہوئے، ماں نے بائی کاٹ کر دیا اور دھوپ میں جا پڑی، کہنے لگی میں مر جاؤں گی، تیرے نام لگوں گی کہ ماں مر گئی بیٹے کی وجہ سے۔ ماں مطالبہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی مطالبہ نہیں ہے، دامن رسول چھوڑ دے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، حضور کا دامن چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے۔ تو کوہ عزم و ہمت و استقامت نے کیا کہا؟ اس جملے کا استقبال کریں تاکہ میں بہاولپور تک آپ سے دعائیں لوں اور دعائیں لوں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے عزم و ہمت کی چٹان بن کر کہا، ماں 100 دفعہ مر،
100 دفعہ جی یہ تو گوارا ہے، دامن مصطفیٰ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ جزاک اللہ۔ میں ایویں سمجھو سکھیا ہی امام الخطبہ کو لوں ہاں، حضرت مولانا فیض رسول نظامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ خود فرمیندے ہیں گھول گھتاں سب یار دے نا تھا۔ یہ مانل تو آواز نہیں آئی میرے کول، گھول گھتاں سب یار دے۔ میں کہتا ہوں باہر سڑک تک سبحان اللہ کی صدا بلند ہو، اب سب کی آواز آ جائے، ارے فرید کو نام سے اتنا پیار ہے، ذات سے کتنا پیار ہوگا۔ گھول گھتاں سب یار دے نا تو۔ ایک واری دا والا کھوچا۔ اچھا میرا یہ مزاج کہنی لیکن میں تھوڑا جا مزاج بنے دا پیاندرا، میں سجے کھبے درہ دوستاں کو رہ دا، تیرا نام سہی سمالے سفریں دا، تیرے نام کو شام سویر چما، تیرے اسم کو ادبو ہتھ لاما والا ہتھ اپنے بہو دیر چما، اور تیری شان قرآن دے لفظ چما، ہر حرف دی زبر تے زیر چما، میرے ارشد لب کافور تا نہیں پر حسرت تیرے پیر چما۔ اگر آپ یہ مثال دیکھنا چاہتے ہیں کہ سرکار کے نام سے کتنا پیارا ہے تو سینے میں طاقت بھریں تو میں عرض کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس سرکار سے محبت۔ میں کیا کروں، مجبور ہوں، اپنی مجبوری کا میں اظہار کر رہا ہوں۔ جب سے بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کو سنا نا تو انہوں نے میرے اندر ایک تبدیلی کی ہے کہ قرآن سے بھی پیار ہے، رسول اللہ سے بھی پیار ہے، علامہ اقبال کے کلام سے بھی پیار ہے۔ کچھ ایک دو آنکھوں میں مجھے نمی نظری ہے، شاید میں اس کو آگے بڑھا سکوں، تو میرے نوجوانوں یہ جملے آپ کے لیے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں پیش خدا شب بگریست من منسلمانہ چرارند و خارند، فرماتے ہیں ایک رات میں بہت رویا، میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے اور تیرے محبوب کے نام لیوا دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں۔ ادھر بھی میں اب دوستوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ذرا علم والی سبحان اللہ چاہیے۔ شاعر آفاقی ہے تو کلام بھی آفاقی ہے، پیغام بھی آفاقی ہے۔ شب پیش خدا بگریستہ من مسلمانہ چرا خارند و زارند، میں نے کہا یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب کے نام لے کیوں دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کا خون کیوں سستا ہو گیا ہے، ہر جگہ کیوں مار مل رہی ہے۔ جواب آمد نہ میدانی کئی قوم۔ میرے علم والے بیٹو آپ نے استقبال کرنا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں جواب آمد نہ میدانی کئی قوم، دلے دارند و محبوب ندارند، فرماتے ہیں صدائی اقبال یہ ایسے ذلیل ہوتے رہیں گے اس لیے کہ دل تو رکھتے ہیں، دل میں عشق مصطفیٰ نہیں رکھتے۔ خواجہ صاحب دیوانے بیٹھنے سے لیکن بیٹھے ہوئے حضرات نہیں مزہ نہیں آیا گال کرن دا۔ فرمایا دل تو ان کے پاس ہے، دل تو ہے ان کے پاس، اب استقبال کرو، دل تو ہے، اللہ کرے دلدار بھی تو ہو نا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے دلوں میں حضور آ جائیں۔ میں اپنے بچوں کو سنانے کے لیے ایک حدیث پاک میرے معززین 3 دفعہ پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا الحب اساسی، الحب اساسی، الحب اساسی، ذرا میں تسبیح کر لوں۔ میرے آقا نے فرمایا الحب اساسی، پڑھے لکھے باشعور حضرات، میرے آقا نے فرمایا میرے دین کی بنیاد ہی محبت ہے۔ سبحان اللہ، میرے دین کی، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، دائیں بائیں میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا ایسے گردش آئے، تحریک آئے۔ اعلیٰ حضرت کے شہرۂ آفاق الفاظ لانے سے پہلے حدیث پڑھ رہا ہوں، من احب شیئن اکثر ذکرہ، جس کو جس سے پیار ہو جائے اسی کا ہی ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں، میں جو درس محبت دے رہا ہوں میرے ساتھ کون دے گا؟ سب سے اعلیٰ جس کی طبیعت ٹھیک ہو وہی پڑھے ذرا، سب سے
سینے کی طاقت سے آواز آئے ذرا سب سے بالا والا بس کچھ محبت آ گئی ہے، کچھ ذوق آ گیا ہے، کچھ کیفیت آ گئی ہے. تو میں آپ کو ایک دعا دینا چاہتا ہوں. ہاں بابا اگر دعا لے ہو تو میں دعا دے وہاں. اچھا تساں میرا انداز ہی دیکھو ول تساں اپنا انداز ہی میں کو دکھاؤ. محمد محمد مہارت کراون میرے دل دی پکی عمارت کراون. امیراں کو آقا مدینے سدینے، غریباں کو گھر زیارت کراون. بس آپ اچھا حضرات ایک اصول ہے، ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، ایک اصول ہے، دیکھتا ہوں کہ آپ میرے اصول کو مانتے ہیں کہ نہیں. ایک اصول ہے جب کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے شہر سے بھی محبت ہو جاتی ہے. کہنا تو سر رہی رکھ گئے مزہ نہیں آیا میں ایک باری وال بلیندہ پیاں. جب کسی سے پیار ہو جائے تو پھر اس کا شہر بھی پیارا لگتا ہے. اللہ اکبر. اچھا میرے بیٹے ذرا تھوڑا سا سنو میں جو آکم جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کا شہر بھی پیارا لگتا ہے. آپ حضرات کتنی محبت فرمائیں گے. دل آ دیئی تھوڑ پوما من شہر مدینے گھما ہوئے جمعہ. آئیے تھوڑی جی آواز آئیے میرے کو. حضرت میرے کان میں کچھ گئے تو میں اسی پر عمل کر رہا ہوں. ایک باری والا آواز رہے ذرا. دل آ دیئی تھوڑ پوما من شہر مدینے گھما ہوئے درخت دستے سیس نیواما رو دے دی جالی چما ہوئے. آکھی نال دکھاوے مولا شہر نبی دیاں دھما ہوئے جمعہ. آدھے منصف ہر دم نالو ہوا ونج کول حضور دے سما. اچھا میری ایک اور جملے کا استقبال کریں پھر میں بات کو آگے بڑھا. تو پھر بھی حضرت کے شامل بھی کروں گا تکمیل بھی کروں گا. ذرا یہ تھوڑی جی بھائی توجہ رہو نا ذرا. جب حضور سے پیار ہو جائے تو پھر حضور کی اولاد سے بھی پیار ہو جاتا ہے. نہیں ایمان نال مزہ نہیں آیا. ایک باری والا آواز آوے. جب سرکار سے پیار ہو گیا تو سرکار کی اولاد سے بھی پیار ہو گیا. صحابہ کرام فرماتے جمعہ کا دن تھا. دونوں بچے دوڑے آئے گر پڑے پھر اٹھے پھر گرے. حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضور نے خطبہ چھوڑ دیا. دونوں بچوں کو اٹھایا سینے سے لگایا. کچھ صحابہ کے دلوں میں بات آ گئی. اللہ کا خطبہ چل رہا تھا. اللہ کا سلسلہ چل رہا تھا. حضور نے بچوں کو اٹھا لیا. یہ ماجرا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. حضور نے بغلوں سے ہاتھ نکالا اور دعا کر دی. اللہم انی احبہما. نہیں اس طرح نہیں. جزاک اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے دونوں کو بغلوں سے نکال کر اور کہا یا اللہ اللہم انی احبہما. یا اللہ یہ دوہے میں کو ڈاڑھے پیارے ہیں. فاحبہما میرا اللہ تو ہی نال پیار فرما. واحب من یحبہما. استقبال کرو سب کی آواز آئے تاکہ مسجد ہو جائے. کہا یا اللہ میرا جو امتی ان سے پیار کرتا ہے تو ان سے بھی پیار فرما. اچھا یار ایک کوڑا جملہ ہی سنو. میرے نزدیک تو ایک کوڑا ہے تو کوڑے شفا ہے. اگر اہل بیت کا نام لیا جائے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اور صدیق کا نام آئے. نہیں تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نہیں. فاروق اعظم کا نام آئے. طاقت سے بولو عثمان غنی کا نام آئے. میں بوڑھا جس طرح بول رہا ہوں آواز آئے. ارے میرے علی کا نام آ جائے. جزاک اللہ. کوئی بیٹھا ہوں دے عاشق رسول وچ ای میں آدھے سے کو پتہ نہیں لگتا. میں دے تو پتہ لگ دے کہ کہنا. ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر است. نانا مزہ نہ کچھ تڈورے ہوندے کئی مستورے ہوندے سونی گن دے نہ دے سا کو پتہ نہیں لگ گیا. مستور پن چھوڑو تے طاقت تیار کرو ذرا.
ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبرس میرے کملی والے دا ہر یار ایک لہر آونی چاہیے میں وال پڑھ دا پیا میرے کملی والے دا ہر یار یار مہربانی کرو ایک حدیث پاک تو سن لو اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ یوں محسوس کریں گے جیسے ہم مدینے میں ہیں لوگ کہتے ہیں جی محبت کہاں ہے میں نے کہا نبی کے گھر میں محبت ہے ابو سفیان آیا تجدید معاہدہ کے لیے اس نے کہا اپنی بیٹی سے مل لوں ام حبیبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا بیٹی نے دروازہ کھولا اندر آیا بسترا بچھا ہوا تھا چارپائی بچھی تھی بستر پہ بیٹھنے لگا اب نظر میرے ساتھ ملا لے ادھر ادھر ہرگز نہیں دیکھنا بیٹی نے جلدی جلدی بسترا لپیٹ لیا اب بھی اگر آپ کو نہیں ملتا محبت کا سبق تو پھر کہاں سے ملے گا میری ملت کے غیور نوجوانوں میرے آقا کے سچے غلاموں ذرا طاقت سے جواب آئے بلکہ روایات میں یہ بھی ہے کہ بیٹی نے باپ کو دھکا دے کر گرا دیا نہیں میں یہ جملہ دوبارہ پڑھتا ہوں پھر میں آپ کی طاقت والی سبحان اللہ سنوں گا بیٹی نے دھکا دے کر باپ کو گرا دیا باپ نے روتے ہوئے کہا بیٹی تو بدل گئی ہے ہوا کیا ہے یہ بسترا کو اتنا آلہ ہے کہا تجھ جیسے ہزاروں مل جائیں بابا یہ بسترا آلہ ہے کیا بات یہ میں تھوڑی جی پہلے لہر دکھائی ہوئے تھوڑی جی بھائی بھی دکھاؤ چاہ ذرا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ذرا لہر آوے جوش آوے وجد آوے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور بیٹھو حضرات باپ قربان کر دیا اس نے کہا بیٹا یہ کس کا بسترا تھا ام حبیبہ رو دی کہا بابا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا تھا کھلے لفظوں میں کہہ دیا تو ناپاک ہے یہ بسترا پاک ہے حضرت میں تمہاری موجودگی چاہے ایک جملہ آدھا پیا ضرور میں کو توجہ دی بھیک دے اوچا بابا صحیح کو سامنے رکھتے دعا دے اوچا آپ بھی ذرا میرا لفظ غور سے سن لو تو پتہ نہیں کتنے دیر مجھے دعا ملتی رہے گی میں سٹیج والے حضرات کو دیکھ کر جملہ کہہ رہا ہوں رائے گا نہ جائے امام غزالی فرماتے ہیں محبت ہو غیرت نہ ہو تو یہ بھی محبت نہیں ہے گال ختم دی گئی حضرات میں ان گفتگو کو سمٹے سا ایک دفعہ پھر سنو میں نے کیا کہا ہے محبت ہو اور غیرت نہ ہو پھر سنو اوے ٹورن پھرن والا محبت ہو اور غیرت نہ ہو یہ بھی محبت نہیں ہے یہ پھر چکر چلا رہا ہے اب اشارہ سمجھو اور سبحان اللہ مجھے سناؤ جس کو اشارہ سمجھ میں آ جائے فرمایا بیٹا تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تھا میں تیرے ٹکڑے اڑا دیتا یہ تو میں صحابہ سے مثالیں دے رہا ہوں اور کہاں سے مثال دوں اچھا اگر حضور سے محبت ہے تو پھر حضور کے قرآن سے بھی پیار ہونا چاہیے ایک باری والا لاؤ ذرا حضور نال محبت ہے قرآن نال محبت ہے حضور نال محبت ہے اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں دیکھتا ہوں حضرات اگر آپ تصدیق کریں گے تو میرا جملہ صحیح قرار پائے گا جہاں قرآن کا نام آئے گا حسین کا نام بھی آئے گا علامہ عبد الوحید ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پوتا ہے میں بیٹا آپ کے دادا ابو کا ایک جملہ لا رہا ہوں میدان کربلا میں جب حسین نے قرآن پڑھا ایک یزیدی کتے نے کہا حسین قرآن چھوڑ دے نہیں تو گلا کاٹ کے رکھ دیں گے میرے حسین نے کہا کاٹ دو گلا ہم کٹے ہوئے گلے سے بھی نانے کا قرآن پڑھتے رہیں گے اللہ اللہ السلام علیکم یہ
یہ بڑا اچھا ہوا کہ غلام ابو بکر بیٹھا تھا اور محمد فاروق تشریف لے آئے. گال بن گئی ہے نا صحیح الحمدللہ. بس حاضرین گرامی، میرے انتہائی عظیم عظیم المرتبت خطیب اسلام اور پربردہ آغوش غزالی زمان، آپ تشریف لے آئے ہیں. مجھے صاحب صاحب نے حکم فرمایا تھا جب آپ تشریف لے آئیں گے تو پھر یوں سمجھ لینا کہ آپ آمد تیمم رفت. قرآن سے پیار. بس ایک حدیث پاک سنیں اور پھر میں اجازت لیتا ہوں. حضرت سالم مولا حذیفہ، ٹھیک ہے، اسی طرح نظر میرے ساتھ رہے. حضرت سالم مولا حذیفہ، سبحان اللہ، حضرت سالم مولا حذیفہ مسجد نبی میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ آواز مسجد نبی سے گزرتی ہوئی اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جا رہی ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے نوجوانوں ذرا آپ طاقت والی سبحان اللہ سناؤ نا. بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، ماں سن کے خوش ہو رہی ہے. حضرت سالم مولا حذیفہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اما عائشہ صدیقہ سن رہی ہیں. پھر بار بار سنو. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اما عائشہ صدیقہ کی آنکھوں سے پرنالے جاری ہو گئے. میرے آقا جلوہ گر ہوئے. فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہا آقا ذرا قرآن تو سنے اپنے غلام کا. ایک باری وال بولو ذرا. کہا آقا ذرا غلام کا قرآن تو سنیں. پڑھنے والا اگر ایسا ہو تو دلوں پہ اثر کیوں نہ کرے قرآن. یہ قرآن کی تسخیر بھی ہے اور تاثیر بھی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا، حضور بھی رونے لگ گئے. پھر مسجد نبی میں سرکار تشریف لائے. حضرت سالم مولا حذیفہ وجد میں کیفیت میں قرآن پڑھ رہے تھے. حضور نے فرمایا سالم مولا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ. یہ کھڑے ہو گئے. اب ذرا آپ طاقت کا مظاہرہ فرمائیں. میرے آقا نے سب سے آتے ہی پہلے جو انعام عطا فرمایا وہ یہ تھا، فرمایا سالم مولا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے سینے سے لگ جاؤ. قرآن پڑھنے والوں کو حضور سینے سے لگا رہے ہیں. پھر میرے آقا نے دست دعا بلند کی اور کیا کہا؟ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری امت میں ایسا قاری پیدا کیا ہے، پڑھتا یہ ہے اور خوش میں محمد ہوتا ہوں. قرآن 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 ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. نوع انسارا نوع انسارا پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. ہمارا مقصود یہی ہے کہ حضور کی محبت کو عام کیا جائے، قرآن کی محبت کو عام کیا جائے اور علماء کی محبت کو عام کیا جائے. سن لیں دونوں کانوں سے سن لیں. ٹھیک. حضرت صاحب تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی 8ویں سپارے میں سورۃ الف لام میم صاد کے پہلے رکوع میں لکھتے ہیں قیامت کے دن شہید کے خون سے عالم دین کی سیاہی کی شان زیادہ ہوگی جس سے وہ قرآن و حدیث لکھتا ہے. اور ان حضرات کی بڑی شان ہوگی. علب سوال داہ تاج یوم القیامہ. جانشین امام الخطبہ حضور قبلہ علامہ خورشید صدیقی صاحب تشریف لائے. موجود کی زیارت ہو گئی. حضرت علامہ فاروق سعید صاحب کی مجھ گناہگار نے جو چند کلمات کہے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. یہ مسجد اس سے زیادہ آباد رہے اور ہمارے مدارس سے زیادہ آباد رہیں. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. سنا رہے تھے اور ان کے خطاب کے دوران ہی جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ ہمارے ہر دکھ اور سکھ میں
شرکت کرنے والے حضرت علامہ حافظ محمد فاروق خان صاحب سعیدی لازم اعلیٰ جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب تشریف لائے اور بداعت پر علامہ صاحبزادہ مفتی خورشید احمد صدیقی صاحب تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہی میرے نہایت ہی واجب الاحترام ہماری سیاسی اور سماجی شخصیت جناب ملک محمد اسلم ڈوگر صاحب چیئرمین یوسی 24 آپ تشریف لائے. میں سب حضرات کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے. حضرت محترم صرف 3 آیات مقدسہ کی تلاوت اور ایک شعر قصیدہ بردہ شریف کا جو بچوں نے محنت کی ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. مدرسے کے طلباء قاری عبداللہ ظہیر صاحب، مدرسین قاری عبداللہ ظہیر صاحب، قاری عامر صاحب اور قاری عمر صاحب نے جو بچوں پر یہ بچے اجتماعی تلاوت کریں گے. اس کے بعد ایک شعر قصیدہ بردہ شریف کا عربی میں اور اردو میں.
ماشاءاللہ جس کا دل خوش ہوا ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ بچوں نے جس محبت کے ساتھ وقت کی تنابیں کھینچی جا رہی ہیں، اب صرف قصیدہ بردہ شریف کے 2 اشعار جو بچے مل کر پڑھیں گے وہ آپ نے حضرات نے محبت سے سننا بھی ہے اور محبت سے ذرا سبحان اللہ بھی کہنا ہے. بچوں کے حوصلہ افزائی کیا کریں، پھر بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ. برادر اکبر علامہ سلیم صاحبزادہ سید احمد فاروقی صاحب دعائیہ جملہ دیتے تھے، یا اللہ جنہوں نے قرآن سن کے تیرے نام کو سبحان اللہ کہہ کے بلند کیا ہے، مولا تو ان کے بچوں کو بھی قرآن کا حافظ بنا دے. بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. قصیدہ بردہ شریف کے لیے عزیزاً حافظ محمد حمزہ مٹی، عزیزاً حافظ محمد اعزاز، حافظ محمد خضر اور حافظ حفیظ الرحمان یہ بچے. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار علی رسول اللہ وأصحابہ الأخیار. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبدا على
پوچھو سبحان اللہ. پوچھو سبحان اللہ. الحمدللہ آپ نے طلباء کرام کا اجتماعی تلاوت اور اجتماعی قصیدہ تشریف کا محتور منظر آپ نے ملاحظہ فرمایا. یہ سب سارا فیض ہے میرے والد گرامی علامہ الحاج مولانا فیض رسول نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے جو پودا لگایا الحمدللہ آج اس پودے کو آپ سرسبز و شاداب دیکھ رہے ہیں. پھر والد گرامی کے بعد برادر اکبر علامہ صاحبزادہ مفتی خورشید احمد صدیقی صاحب اور صاحبزادہ علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب نے جس محبت اور پیار کے ساتھ اس پودے کی آبیاری کر رہے ہیں، اور ان کی محبتیں اور پیار اور شفقت میں جملہ علامہ حافظ فاروق خان سعیدی صاحب نے ایک جملہ برادران صاحب کی زندگی میں ان کے سامنے بھی کہا کرتا تھا، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں ملک نیاز صاحب سے غور کرنا تو میں کہا کرتا تھا کہ دور فاروقی میں الحمدللہ شاہی جامع مسجد کوتلا والی نے بہت ترقی کی ہے دور فاروقی کے اندر، اور یہ بھی کا سب فیض ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ وہ آج ہم نے بظاہر تو موجود نہیں ہے، لیکن ہماری دائیں طرف بیٹھ کر وہ یہ سارا منظر دیکھ بھی رہے ہیں اور عشق مصطفیٰ کا پیغام سن بھی رہے ہیں. حضرات محترم صرف 5 منٹ میں آپ سے لوں گا کہ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ الحافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب، برادر اکبر علامہ مفتی خورشید احمد صدیقی صاحب، اور ہمارے جو مہمانان گرامی یہاں پر تشریف لائے جناب ملک نیاز بھٹا صاحب، ملک اسلم جوگر صاحب، اور بالخصوص ہمارے آج جو تشریف لائے ہیں ہمارے اسی حلقے کے اندر نے سابقہ نے اور موجودہ سینیٹر ہیں محترم جناب رانا محمود الحسن صاحب بھی آپ تشریف فرما ہیں، اور میرے محترم جناب شاہد رضا صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں، جناب محمد سلیم درباری صاحب اور شیخ محمد سعید صاحب، ملک رفیق نواز بھٹا صاحب، ملک فخر عباس کمبو صاحب، ملک عابد نذیر خان صاحب اور جناب عرفان صدیقی صاحب. میں ان سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور ان خوش نصیب بچوں کی دستار بندی کا یہ جو روح پرور منظر ہے، یہ بچوں کے سروں پر دستار بندی کا جو منظر آپ حضرات دیکھیں گے اپنے ہاتھوں سے، برادران علامہ سعید احمد فاروقی صاحب کے صاحبزادگان میرے عزیزم مولانا حافظ معین الدین مدنی، علامہ فیض الحسن مکی صاحب، یہ مل کر ملک محمد رفیق بھٹا صاحب یہ مل کر ان بچوں کی دستار بندی کراتے ہیں. میں نام لے رہا ہوں، ایک ایک بچہ کر کے آتے جائے، سب حضرات ہاتھ لگا کر یہ ان کی دستار بندی فرما دیں. عبداللہ یہ دستاریں آپ کے ساتھ کریں. قاری ظہور صاحب، قاری عامر صاحب، قاری عمر صاحب، مولانا قاری مرید حسین محمد صاحب آپ بھی آتے ہیں اسٹیج پر، ماشاءاللہ طالب صاحب، قاری سید حسنین محمود شاہ صاحب آئے ہیں تو وہ بھی آگے آ گئے، حافظ مشتاق احمد کھوکھری سے آئے ہیں، اور سب سے پہلے جو خوش نصیب جس کی دستار بندی ہے ان کے والدین بھی آج یہاں پر تشریف فرما ہے. حافظ محمد رمضان بلد عبدالعزیز خانہ شاہ جماعت ضلع مظفرآباد. دوسرے نمبر پر حافظ محمد اظہر الدین والد ارشاد احمد، ان کا تعلق ضلع رحیمیہ خان سے ہے، اقبال آباد رحیمیہ خان سے. یہ بچے یہاں پر الحمدللہ ان تمام بچوں نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم اسی شاہی جامع مسجد کوتلا کے مدرسہ میں پیش کیا ہے. تیسرے نمبر پر حافظ محمد نعیم الدین منیر احمد، یہ بھی ان کا تعلق ضلع رحیمیہ خان سے ہے. چوتھے نمبر پر حافظ محمد امتیاز مختار احمد، ان کا تعلق مسلے والی ضلع مظفر گڑھ سے ہے.
اور 5ویں نمبر پر حافظ محمد ثابت بلد غلام یاسین، ان کا تعلق لودھرا سے ہے۔ ادھر دیکھیں گے سامنے سامنے۔ 6ویں نمبر پر حافظ محمد شاہد بلال بلد محمد بلال تھانہ شاہ جمال۔ 7ویں نمبر پر حافظ محمد وقاص بلد قادر حسین بستی بلد تحصیل و ضلع ملتان۔ سامنے دیکھیے گا بھیا۔ حافظ محمد منیر بلد بشیر احمد بستی کھوکھرے ضلع ملتان۔ حافظ احمد شبیر بھٹی بلد غلام شبیر بھٹی یعقوب ٹاؤن جیل موڑ ملتان سے۔ علامہ صاحب ادھر تو پیچھے پیچھے کر دو۔ حافظ محمد عامر بلد محمد سجاد بستی کھوکھرے ضلع ملتان۔ حافظ محمد وسیم حافظ محمد وسیم بلد محمد سعید احمد نوزاد بلند تھانہ شاہ جمال۔ سامنے دیکھے تو سامنے دیکھ کے بیٹا ادھر سامنے۔ 12ویں نمبر پر حافظ محمد تنویر بلد غلام رسول جلال پور پیر والا ضلع ملتان۔ حافظ علی رضا بلد رفیق احمد لوہار کالونی چار ڈھال والا ملتان۔ سر ایک منٹ یہ سامنے دکھا دیں۔ حافظ محمد نبی ہاشم بلد محمد ہاشم تھانہ شاہ جمال ضلع مظفر گڑھ۔ یہ وہ خوش نصیب طلباء کرام ہیں جنہوں نے جامعہ اسلامیہ رونیہ شاہد جامع مسجد کوتنواری میں قرآن کریم کی حفظ کی سعادت حاصل کی۔ تمام ہمارے معزز مہمانان گرامی علامہ حافظ محمد فاروق خان صاحب سعیدی، برادر علامہ مفتی خورشید احمد صدیقی، حافظ معین الدین بدری، فیض الحسن مکی، علامہ قاضی محمد ابو بکر صاحب مہروی، یہ تمام دوست احباب مل کر ان بچوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی دستار بندی میں شامل ہے۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں۔ جب ذکر و تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، قرآن کو